یہ حدیث نمبر 164 ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنی محمد بن زید التیمی عن امہ انہا سألت ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا تصلی فیہ المرأة قالت فی الخمار والدرع السابغ یغیب ظہور قدمیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی محمد بن زید تیمی نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنی والدہ سے کہ انہوں نے سوال کیا ام سلمہ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں۔ کیا سوال کیا؟ ماذا تصلی فیہ المرأة، عورت کن کپڑوں میں نماز پڑھے، عورت کو نماز پڑھتے وقت میں کیسے کپڑے پہننا چاہیے، عورت کے نماز پڑھتے وقت میں کیسے کپڑے ہونا چاہیے۔ قالت، انہوں نے فرمایا فی الخمار والدرع السابغ، اوڑھنی اور میکسی بول سکتے آپ، اوڑھنی اور ایسی میکسی جو جسم کو چھپانے والی ہو، یغیب ظہور قدمیہ، اس عورت کے قدم کو بھی چھپا دیتی ہو، پیروں کو بھی چھپا دیتی ہو، یعنی اوپر کا قمیص اتنا لمبا ہو کہ اس کے قدم کو بھی چھپا دے، یعنی میکسی بولو یا کچھ بھی، جو بھی اوپر کا قمیص یا اوپر کا جو بھی اتنا لمبا رہنا اور اتنا دبیز اور موٹا رہنا کہ اس کی وجہ سے اس کے پیر کے قدم بھی چھپ جائیں، تو ایسے اس میں اس کو نماز پڑھنا چاہیے۔ چھپنے کے ساتھ ساتھ یعنی چھپنے سے مراد یہ ہے کہ کپڑا موٹا ہونا چاہیے جی، لیکن لمبان یعنی لمبان پورا نیچے، عورت کے لیے پورا قدم تک ہونا، قدم بھی ہونا، قدم بھی، یہاں تو کیا الفاظ ہے دیکھیے آپ، یغیب ظہور قدمیہا، اس کے قدم کی پیٹھ بھی ظاہر، پیٹھ اس کے قدم کی پیٹھ بولے تو اوپر کا حصہ بھی غائب ہو جائے، اس میں چھپ جائے، یعنی پورے قدم ہی چھپ جانا۔ اچھا، تلوے کے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے، ہاں اس کو بولتے ظہور۔ تو اب اس کے اوپر اختلاف ہے علماء کا، اور ایک امام محمد کا تبصرہ پڑھ کے وہ اختلاف تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ قال محمد وبہذا کلہ ناخذ، امام محمد تبصرہ فرماتے ہیں ان روایت پر کہ ان تمام کو ہم لیتے ہیں۔ فإذا صلى الرجل في ثوب واحد، کہ آدمی اگر ایک کپڑے میں ایسے ایک کپڑا لپیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے کہ جس کو اچھی طرح سے اس نے لپیٹا ہے، جس سے ستر عورت نہیں ہو رہی ہے، ستر نہیں دکھ رہی ہے، تو جائز ہے۔ یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن عورت کے لیے پورا لباس ہونا چاہیے۔ یہی قول کس کا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب فرما رہے ہیں کہ دیکھیے، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مطلب ایک کپڑا بولے تو میکسی بول لو، اوپر کا کوئی بھی ایک کپڑا، نیچے کی کیا بولتے شلوار، لہنگا یا نیچے بہرحال جو بھی چیزیں پہنی جاتی ہیں، پائجامہ، پینٹ، بہرحال نیچے کے حصے میں جو بھی کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ کپڑے رہیں یا نہ رہیں، لیکن ایک کپڑا اوپر سے لے کے نیچے تک، قمیص ہی اتنا لمبا ہے کہ نیچے تک آ رہا ہے وہ، تو اس میں بھی نماز ہو جاتی، بول رہے ہیں جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کے باوجود نچلے حصے میں بھی کپڑا رہنا، پینٹ یا شلوار یا جو بھی نیچے پہننے کی چیز ہے وہ رہنا، یہ افضل ہے۔ اچھا، افضل ہے، اچھا ہے، ہاں جی ہاں۔ تو نماز اس ایک کپڑے میں جو پورے جسم کو چھپاتا ہو پڑھنا جائز ہے۔ کیا ہے؟ ایک کپڑا ہونا لیکن پورے جسم کو، جس کا نماز میں چھپانا ضروری ہے اتنا جسم وہ کپڑا چھپاتا ہے، ایک انچ کپڑا ہے اتنا چھپاتا، تو نماز جائز ہے۔ یہ جمہور کا مذہب یہی ہے۔ صحابہ میں سے بھی اکثریت کا، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی ہیں، حضرت معاویہ ہیں، حضرت انس ہیں، حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت ام ہانی وغیرہ ہیں صحابہ میں سے، اور تابعین میں سے حسن بصری ہے، ابن سیرین ہے، شعبی ہیں، ابن المسیب ہیں، عطا ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، اور فقہ میں امام یوسف ہے، امام محمد ہے، امام شافعی ہے، امام مالک، امام احمد، اور ایک روایت میں
امام اسحاق بھی ہیں، البتہ اس کے خلاف گئے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، اور ایک روایت میں اسحاق ابن راہویہ اس کے خلاف گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں نیچے ازار بھی ہونا چاہیے، ازار بھی ضروری ہے، لیکن جمہور جو ہے سو اسی طرف گئے ہیں، تمام فقہا وغیرہ۔ میجورٹی جو ہے سو ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی، جو پورے ستر عورت جو فرض ہے اس کو ڈھانکنے والا ہو۔ عورت کے لیے ستر عورت الگ ہے، آدمی کے لیے ستر عورت الگ ہے۔ عورت کے لیے ستر عورت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا عورت کیسے کپڑوں میں نماز پڑھے؟ تو حضرت ام سلمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ ایک اوڑھنی رہنا اس کے اوپر، اور ایک قمیص، میکسی، جبہ، کچھ بھی جو رہنا اتنا لمبا اور ساتر رہنا کہ اس کے پیروں کا اوپر کا حصہ بھی چھپ جائے۔ ہو گئی بات۔ اب یہاں پر دوسرا اور ایک مسئلہ ہے کہ عورت جو نماز پر ستر عورت میں ہمارے پاس چہرہ عورت کا داخل نہیں ہے، ہتھیلیاں داخل نہیں ہے، اور قدمین دونوں پیر بھی ستر عورت میں نہیں ہے کہ نماز میں نہیں دونوں بھی پورا پیر ٹخنے سے، ہاں ٹخنے سے نیچے کا حصہ ستر عورت میں نہیں ہے، کھلا رہ سکتا۔ ہاں ہتھیلیاں بھی کھلی رہ سکتی ہیں، چہرہ بھی کھلا رہ سکتا ہے نماز میں، یہ جمہور کا قول ہے۔ لیکن اب یہاں ایک جو لفظ آیا ہے کہ وہ جبہ عورت کس میں نماز پڑھے کہ ایسا جبہ رہنا یا ایسا قمیص رہنا، ایسی میکسی رہنا جو عورت کے قدم کے اوپر کے حصے کو بھی چھپا دے۔ تو اس ایک لفظ سے بعض علماء نے، محدثین نے، فقہا نے ایک روایت یہ بھی لی ہے کہ عورت کے قدم کے دو حصے ہیں، عورت کے قدم کا اوپر کا حصہ ستر عورت میں ہے نماز میں چھپا رہنا، عورت کے قدم کا جو تلوا ہے نچلے کا حصہ وہ ستر عورت میں نہیں ہے، وہ اگر کھل گیا تو اس سے نماز پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا۔ یہ سابق کے لفظ سے لیا ہے، لیکن اکثر فقہا اور احناف اس طرف گئے ہیں کہ پورا قدم ہی ستر عورت میں نہیں ہے۔ اب یہاں انہوں ایک مبالغہ بتانے کہ وہاں کیسی نمازیں پڑھتی تھی، ایسی پڑھتی تھی، تو جتنا زیادہ ساتر ہوگا اتنا اچھا ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ فرض، یہ ستر عورت میں داخل ہے نہیں ہے، یہ بتانا مقصود یہاں پر نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ پورا قدم ہی ستر عورت نہیں ہے۔ اب یہ بولنا کہ اوپر کا ستر عورت ہے، تلوا ستر عورت نہیں ہے، یا پورا قدم بھی ستر عورت ہے، یہ سب علماء، اکثر علماء اس کی طرف نہیں گئے ہیں، جمہور علماء اور فقہاء اسی کی طرف گئے ہیں، اور ہدایہ میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ قدم ستر عورت میں داخل نہیں ہے۔ وصلی اللہ